الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ باب حدیث الخضر مع موسیٰ علیہ السلام۔ باب حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات، یعنی موسیٰ علیہ السلام کا نام تو آپ نے سنا ہوگا، خضر علیہ السلام کا نام بھی آپ نے غالباً سنا ہوگا۔ ان دونوں کی ایک ملاقات ہے اور اس میں کچھ واقعات ہیں، اسی کے تعلق سے امام بخاری علیہ الرحمہ نے باب بتا ہے۔ حدیث نمبر ہے 3401۔ حدثنا ابی بن کعب عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابی بن کعب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان کرتے ہیں ان موسیٰ قام خطیبا فی بنی اسرائیل، کہ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں کھڑے ہو کر تقریر کر رہے تھے، یعنی کھڑے ہو کر کچھ سمجھا رہے تھے، بیان دے رہے تھے۔ کہہ رہے ہیں فَسُئِلَ أَيُّ النَّاسِ عَالَمٌ، تو جب وہ تقریر کر رہے تھے تو ان سے پوچھا گیا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ علم کس کے پاس ہے، سب سے بڑا عالم کون ہے؟ یوں کہہ لیجیے، سائل نے سوال کیا موسیٰ علیہ السلام سے کہ سب سے بڑا عالم کون ہے۔ چونکہ موسیٰ علیہ السلام پیغمبر تھے، پیغمبر کے پاس علم بہت زیادہ ہوتا ہے، اللہ انہیں کافی علم دے رکھا ہوتا ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ وہ سننے والا جو سوال کیا ان کو لگا یار یہ تو پیغمبر علم کتنی زبردست ہے، کیسی باتیں کر رہے ہیں، تو شاید ہو سکتا ہے اس کو یہ لگے کہ اس سب سے بڑے عالم یہی ہیں، یا ان کے علاوہ بھی کوئی اور جو ان سے بڑا بھی عالم ہو۔ تو جب ان کی باتوں میں اتنا مزہ آ رہا ہے، اتنا اچھا لگ رہا ہے، تو ان سے بڑا جو ہوگا اس کی بات ہم سنیں گے تو کتنا اور اچھا آئے گا۔ یہ اپنے آپ کو ایسے ہوتا ہے نا کہ بھئی جب یہ چھوٹا عالم ایسی بات کرتا ہے تو اس سے بڑا عالم ہوگا تو کیسی بات کرے گا۔ تو سوال کیا گیا موسیٰ علیہ السلام سے کہ بھئی سب سے بڑا عالم کون ہے؟ فقال انا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں ہوں۔ اچھا، کبھی کبھی کچھ چیزیں نا لاشعوری طور پر ہو جاتی ہیں، بے خبری، نہ سمجھ کی وجہ سے، چونکہ انبیاء کرام بھی یہ انسانوں حصے میں آتے ہیں تو کبھی کبھی ایسی چوک ہوتی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں ہوں۔ اچھا، کچھ اسباب بھی ایسے تھے، کیونکہ جو پیغمبر ہوتا ہے نا، پیغمبر کے پاس علم تو بہت زیادہ ہوتا ہے نا، اور حقیقت میں اسی کے پاس علم زیادہ ہوتا ہے عام لوگوں کے بنسبت، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی یہ بات اللہ کو پسند نہیں آئی۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں، کیوں؟ آگے ہے بھی فَعَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اللہ رب العالمین نے ان کی سرزنش کی، عتاب کیا، اس کو نوٹ کیا، کیوں؟ اِذْ لَمْ يَرُدُّ الْعِلْمَ إِلَيْهِ، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام نے علم کی نسبت اللہ کی جانب نہیں کی، انہوں نے ڈائریکٹ کہہ دیا کہ میں، یعنی ان کو ایسا کرنا چاہیے تھا کہ اللہ نے اس وقت مجھے سب سے زیادہ علم عطا کیا ہے، اللہ نے مجھے علم دیا ہے، اللہ کے فضل سے میں اس وقت کا بڑا عالم، اس طرح کے الفاظ جس میں انا نہ ہو۔ اسی لیے جو ہمیشہ اللہ والے ہوتے ہیں ہمیشہ ایسے جملے کا انتخاب کرتے ہیں جس میں انا کی بات تو چھوڑو، انا یعنی تکبر کی بو تک محسوس نہ ہو، بولتے میں نہیں، تو یہ اللہ مسلم کا انا میں ہوں، تو اللہ کو یہ پسند ہے، یہ کہنا چاہیے اللہ کے فضل سے، اللہ نے اپنی فضل سے مجھے اس وقت اس امت کا سب سے بڑا عالم بنایا۔ اس طرح کے جملے جس میں بڑائی اللہ کی ہو اور ساری جو خیر ہو وہ اللہ کی جھولے میں جانی چاہیے، تو موسیٰ علیہ السلام کی بات اللہ کو پسند نہیں۔ فقال له بلا، تو موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا کیوں نہیں، لیا عبد بمجمع البحرین، میرا ایک ایسا بندہ ہے جو تم سے بھی زیادہ بڑا عالم ہے، اور وہ ملے گا کہاں؟ وہ ملے گا دو سمندر جہاں ملتے ہیں نا، اس جگہ پر وہ بندہ مل جائے گا جو سب سے بھی بڑا عالم ہوگا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو تعجب ہو گیا، نبی تو میں، وقت کا پیغمبر میں، اور مجھ سے بڑا بھی عالم، تو ایک تعجب دوسری کی بھی اس سے ملنا بھی چاہیے۔ ہمیشہ اچھے لوگ جو ہوتے ہیں نا، دیکھیں علم کا حقیقت میں دیکھیں گے نا، کوئی سرا
اور آخر جو ہوتا نا وہ ہوتا نہیں ہے, ایک سے بڑھ کر ایک ہوتے ہیں. تو ہمیشہ جس کو لگے کہ یار یہ مجھ سے بڑا عالم ہے تو ہمیشہ سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو موسیٰ علیہ السلام کو جب یہ خبر لگی کوئی ہے تو انہوں نے کہا کہ ہوا عالم من کا, اللہ نے کہا موسیٰ وہ تم سے بھی زیادہ بندہ جانتا ہے جو فلاں جگہ تمہاری ملاقات ہو سکتی ہے. قال اے ربی ومن لی بی وربما قال سفیان اے ربی وکیف لی بی. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کیا میری ملاقات ان سے ہو سکتی ہے؟ الفاظ تھوڑے الگ الگ ہیں لیکن مطلب یہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کیا ملاقات میری ان سے ہو سکتی ہے جو مجھ سے بڑے عالم ہیں؟ کالا تم اللہ نے کہا ہاں تاخذ ہوتن, ملاقات تو ہوگی لیکن ایک طریقہ اپنانا پڑے گا, ایسے نہیں ہوگی, اسباب اختیار کرنا پڑیں گی. جبکہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا نا, ایسے بھی ملا سکتا تھا کہ موسیٰ بیٹھے رہو اسی جگہ, وہ بندہ بھی آپ کے پاس آ جائے گا اور آپ کی ملاقات ہو جائے گی. لیکن اس میں کچھ حکمت ہے, مصلحت ہے کہ بڑا عالم تلاش کرنا یا تم کو علم سیکھنا ہے تو گھر بیٹھے نہیں, قربانی دو, چلو گھر چھوڑو. تو اللہ نے کہا ایسا کرو تم ایک مچھلی لو, فتجالو فی مکتل, اور اس کو اپنے تھیلے میں رکھ لو. کہہ رہے حیثما فقدت الحوت فہو ثم وربما قال فہو ثم, اور جہاں وہ مچھلی غائب ہو جائے تو پس وہی وہ جگہ ہے, یعنی اس بندے سے ملاقات ہوئی ہوگی. یہاں الفاظ الگ الگ ہیں مگر معنی وہی ہے. کہہ اخذا حوتن فجالو فی مکتل, موسیٰ علیہ السلام نے مچھلی لیا اور اس کو اپنے تھیلے میں رکھا. ثم انطلقا ہوا وفتاو یوشع بن نون, چنانچہ پھر سفر شروع ہوا جس میں موسیٰ علیہ السلام ہے اور ان کے ایک رفیق سفر یعنی سفر کے دوست ہیں جس کے نام کا بھی تذکرہ یوشع بن نون ہے. یوشع بن نون ان کے ساتھی تھے سفر کے, یہ دونوں مچھلی لے کر کے روانہ ہو گئے. حتی اتیا الصخرہ, یہاں تک ایک چٹان کے پاس آئے. وضع رسوما, تو وہ دونوں وہاں چٹان پر ایسے ٹیک لگائے, سر کا ٹیک لگائے. فرقدہ موسیٰ, موسیٰ علیہ السلام سو گئے. بھائی سفر ہے تو ظاہر سی بات چلے پھرے ہیں, تھکاوٹ ہو رہی ہے, اور جیسے ایسے ٹیک لگائے تو موسیٰ علیہ السلام سو گئے. وَتَرْبَ الْحُوتُ فَخَرْجَ, اور مچھلی وہاں تڑپتی ہوئی نکلی اور نکل گئی. فَسَقْطَ فِي الْبَحْرِ, اور سمندر میں چلی گئی. فَاتَّخَذَ سَبِيلَ فِي الْبَحْرِ سَرِيًّا, اور مچھلی نے بڑی تیزی سے اپنا راستہ سمندر میں بنا لیا, یعنی سمندر میں گئی نا تو بڑی تیزی سے روانہ ہو گئی. کہہ رہے ہیں فَأَمْسَكَ اللَّهُ عَنِ الْحُوتِ جَرِيَّةَ الْمَاءِ, یہاں تک کہ اللہ نے اس مچھلی کی وجہ سے پانی کے بہاؤ کو روک دیا. پانی ایسے بہ رہا تھا لیکن جب مچھلی چلی ہے نا تو اللہ نے پانی کو اس وقت اس کے بہاؤ کو روک دیا, یعنی ساکت بنا دیا. فَسَارَ مِثْلَ الطَّاقِ, تو کہہ رہے ہیں پھر وہ چلی گئی محراب کی طرح, جیسے محراب ہوتا ہے ایسے چلی گئی. فَقَالَ هَكَذَا مِثْلَ الطَّاقِ, پھر اشارے کے ذریعے ابھی آپ نے بتلایا. فَانْطَلَقَا يَمْشِيَانِ بَقِيَّةَ لَيْلَتِهِمَا وَيَوْمِهِمَا, چنانچہ وہاں ٹیک لگائے, سو گئے, مچھلی چلی گئی. اس کے بعد ان کا واپس سفر ہوا اور اپنے باقیہ رات اور دن کا باقی جو حصہ تھا وہ سفر میں طے کیا. حتی اذا کان من الغد, یہاں تک کہ جب دوسرا دن شروع ہوا. قال لفتى, تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رفیق سفر سے کہا آتنا غدان لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا, ایسا ہے کہ ہم سفر کی وجہ سے بہت تھک چکے ہیں, لاؤ کھانا نکالو ہم کھاتے ہیں. ولم یجد موسیٰ النصب حتی جاوز عیسو امرہ اللہ, کہہ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام وہاں تک نہیں تھکے تھے جہاں تک اللہ نے ان کو حکم دیا تھا, یعنی جہاں ملاقات ہونی تھی. یہ تو آگے چلے گئے نا, تو کہہ رہے وہاں تک نہیں تھکے تھے, لیکن جب اس کے آگے وہ چلے تو موسیٰ علیہ السلام کو تھکاوٹ ہو گئی. قائل و فتح, تو رفیق سفر نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے ارائیت اذا اوینا الی الصخرہ, آپ کا کیا خیال ہے کہ جب ہم اس چٹان میں ٹیک لگائے تھے فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ, تو ہم نے مچھلی کا واقعہ آپ کو بیان کرنا بھول گیا. وَمَا أَنسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ, اور میں نہیں بھولا مگر شیطان نے ہم کو بھلا دیا تھا. أَنْ أَذْكُرُهُ, یہ کہ آپ کو بیان کروں. وَاتَّخَذَ السَّبِيلَ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا, مچھلی نے تو سمندر میں اپنا راستہ بڑے تعجب سے بنا کے نکل گئی, یعنی اس کو تو بھول کر کے رکھے تھے کہ بھی سفر میں کھائیں گے, لیکن عجوبہ ہو گیا کہ مچھلی نکلی اور سمندر میں چلی گئی. فَقَانِ الْحُوتُ سَرْبًا وَلَهُمَا عَجْبًا, تو مچھلی بڑی تیزی سے نکل گئی اور ان دونوں کو بہت تعجب ہو گیا.
قال لہ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا ذالک ما کننا نبغی، اسی کی تو ہمیں تلاش تھی. یہ مچھلی جہاں گئی نا اسی جگہ کی ہمیں تلاش تھی. ہماری ملاقات اس بندے سے وہی ہونے والی، تو یہ تو گڑبڑ ہو گیا. فرتد علی آثارہما قصصا رجع یقصان آثارہما، چنانچہ پھر وہ دونوں اسی راستے سے واپس وہاں آئے جہاں مچھلی گئی، واپس وہیں آئے. پھر آگے جو ملاقات ہونے والی ہے وہ بہت زبردست واقعہ، حدیث لمبی ہے، باقی بات انشاءاللہ اگلی درس میں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین تمہیں کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما.